بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ معزز ناظرین، آسمان سے اتارا گیا ایک لذیذ اور معجزہ دکھانا بنی اسرائیل پر کب اور کیوں نازل کیا گیا؟ کیا یہ کھانا جنت سے اتارا تھا یا زمین پر پیدا ہوتا تھا؟ بنی اسرائیل نے ایسی کیا نافرمانی کی کہ اس کا اثر آج تک ہر کھانے پر موجود ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا، فرعون سے نجات دے دی، تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں بحر احمر کو پار کیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر کے اندر غرق ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ اطمینان نصیب ہوا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اب بنی اسرائیل کے لشکر کو لے کر ارض مقدس یعنی شام میں داخل ہو جاؤ، جس مقدس سرزمین کا بنی اسرائیل سے وعدہ لیا گیا تھا اور جو انہیں عطا کی جانے والے تھے۔ لیکن اس وقت ارض مقدس پر قوم امانتا کا قبضہ تھا، جو کہ بدترین کفار تھے اور بہت طاقتور جنگجو اور نہایت ظالم لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر قوم امانتا سے جنگ کے لیے روانہ ہو گئے، جن کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ لیکن جب یہ لوگ ارض مقدس کے قریب پہنچے تو ان کے دل میں خوف طاری ہو گیا اور ان کے دل میں بزدلی پیدا ہو گئی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اس شہر میں جب تک بارین ہیں جو بہت زبردست طاقت والے ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہیں گے ہم ہرگز وہاں داخل نہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس قوم سے جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ ان کے اس رویے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی کہ جس وادی میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں 40 سالوں تک بھٹکتے رہے مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اس میدان کا نام میدان طیہ تھا، جو 27 میل کے رقبے پر مشتمل تھا۔ روایات میں ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ سامان اٹھا کر 7 دن چلتے، بعد میں رات کو ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے اور جب صبح ہوتی تو وہیں پر موجود ہوتے جہاں سے وہ چلے تھے۔ لہٰذا بنی اسرائیل اس میدان میں پھنس چکے تھے اور ایک ہفتے میں ان کا سارا سامان ختم ہو گیا تو ساری کی ساری قوم توبہ اور استغفار کرنے لگی اور اللہ تعالیٰ کے حضور معافیاں مانگنے لگی۔ میدان فیہ میں ہونے والے واقعے اور اس سخت امتحانات اور مشکلات کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر رحم آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے اس میدان میں بے شمار عنایتیں اور نعمتیں نازل فرمائیں۔ جب بنی اسرائیل کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا عصا مبارک چٹان پر مارا تو اس چٹان سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ یہ وادی وسیع میدان پر پھیلی ہوئی تھی، وہاں سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی اور دن کے وقت سورج کی دھوپ سے بنی اسرائیل کے لوگ بدحال ہو جاتے تھے، لہٰذا دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا سفید بادل سارا دن بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے سایہ کرتا۔ اس کے علاوہ رات میں میدان کے بیچوں بیچ ایک چمکدار ستون اترتا تھا جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کاج کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر بے شمار عنایتیں کی تھیں۔ انہی عنایتوں اور نعمتوں میں سے ایک نعمت من و سلویٰ بھی تھا۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 قسم کی غذا اتاری تھی، ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلویٰ تھا۔ من شہد جیسی میٹھی غذا تھی۔ انجیل کی کتاب داود میں لکھا ہے کہ جب وہ شبنم سوکھ گئی تو انہوں نے دیکھا کہ میدان میں چھوٹے چھوٹے گوند جیسی چیز پڑی ہے، جیسا کہ بالی کے دانے ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لوگ اسے دیکھ کر کہنے لگے، من یعنی یہ کیا چیز ہے؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے فرمایا، یہ وہی غذا ہے جو خدا نے تمہیں کھانے کو دی ہے۔ اور اس نے تجھ کو پہلے آزمائش میں ڈالا اور پھر تجھے بھوکا رکھا۔ پھر وہ من جسے تو اور تیرے باپ دادا بھی نہ جانتے تھے تجھے کھلایا، تاکہ تم کو سکھائے کہ انسان سے روٹی پر زندہ نہیں رہتا
من دراصل ایک شبنمی گوند تھا جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ یہ گوند وہاں کے پیڑ پودوں پتوں پر جمع ہوتا اور بنی اسرائیل کے لوگ روز صبح سویرے اٹھ کر اسے جمع کر کے کھا لیتے تھے، جو ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو اترتا تھا۔ جو شخص اس وقت سویا رہتا تھا وہ اس دن کی غذا سے محروم رہتا تھا۔ اور سلوا ایک قسم کا پرندہ تھا جسے ہم بٹیر کہتے ہیں۔ جب شام کے وقت جنوب کی طرف سے ہوائیں چلتی تھیں اور ان پرندوں کے ہجوم بنی اسرائیل کے خیموں کے قریب آ کر بیٹھ جاتے تھے، لہٰذا یہ لوگ انہیں بآسانی پکڑ لیتے تھے اور بھون کر کھایا کرتے تھے۔ منو سلوا ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی کے ساتھ ہضم ہو جاتا تھا، رنگ اور خوشبو اور ذائقے میں بھی بے مثال تھا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معجزہ ہوا کہ ان کے بال اور ناخن نہیں بڑھتے تھے اور نہ ہی ان کے کپڑے پھٹتے تھے اور نہ ہی میلے ہوتے تھے، اور جب ان کے بچوں کی پیدائش ہوتی تھی تو ان کے جسم پر قدرتی لباس آ جاتا تھا جو جسم کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا تھا۔ اس طرح وادی تیہہ میں بنی اسرائیل منو سلوا اور ان چشموں کے سہارے بہترین زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ تم روز منو سلوا کھا لیا کرو اور کل کے لیے اس کا ذخیرہ ہرگز نہ کرنا، لیکن بعض لوگوں کو یہ لگنے لگا کہ اگر کسی دن منو سلوا نہ اترا تو ہم اس میدان میں بھوک سے مر جائیں گے، چنانچہ انہوں نے منو سلوا میں سے چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا۔ لہٰذا نبی کی نافرمانی کرنے پر ایسی نحوست پھیل گئی کہ لوگوں نے جو کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سڑ گیا اور ضائع ہو گیا اور منو سلوا اترنا بھی بند ہو گیا۔ لہٰذا حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کبھی کھانا خراب ہوتا اور نہ کبھی گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اس تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے کھانا کبھی نہیں بگڑتا تھا اور نہ ہی گوشت کبھی سڑتا تھا۔ دنیا کی مختلف قوموں اور مذہبوں میں بھی آسمان سے اترنے والی غذا کا ذکر ملتا ہے۔ بدھ مت کی روایات کے مطابق جب دنیا کا ایک چکر ختم ہو جاتا ہے تو آسمان سے غذا برسنے لگتی ہے۔ قدیم یونان کے ہاں بھی ایک ایسی ہی آسمانی غذا کا ذکر ملتا ہے جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ یہی شہد جب دریاؤں پر برستا تو اس کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہو جاتا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ خدا برحق نے بنی اسرائیل کی نجات کے لیے سمندر کو چیر کر راستہ پیدا کر دیا اور وادی تیہہ میں ان کے لیے بادل کا سایہ بھیجا اور ان کے پینے کے لیے ایک میدانی میں پانی کے چشمے پیدا کر دیے اور کھانے کے لیے ان کے لیے منو سلوا اتارا۔ لیکن ان تمام نعمتوں اور راحتوں کے ملنے کے باوجود بنی اسرائیل کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر توکل نہ کیا۔ انہوں نے خدا کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کھانے کو اگلے دن کے لیے جمع کرنا شروع کر دیا۔ بالکل اسی طرح جب ہم کسی پریشانی اور مصیبت میں پہنچتے ہیں تو ہم یہ یاد نہیں رکھ پاتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہمارے لیے کیا کیا ہے اور ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم مصیبت میں پھنسے ہیں۔ مشکلیں چاہے کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہوں، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان مشکلوں سے بڑا ہمارا پروردگار ہے جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اسی طرح اس کی خاطر ہمیں آنے والے دنوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والوں کو وہ غیب سے رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پر ہی توکل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی بہت پیاری ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔